السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج 3-4 بہت اہم موضوعات ہیں، ان پر ہم ہلکی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک نئی طرز کی اڑان بھری ہے، یعنی کہ جس چیز کا مینڈیٹ ملا ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے گورننس کرنے کے لیے، صوبہ چلانے کے لیے، اس سے ہٹ کر وہ نئی بڑک بازی اور نئی طرز کی بڑک بازی پر اتر آئے ہیں۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ وفاق کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پیسکو کے آفس پر قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، 15 دن کا الٹیمیٹم ہو رہا ہے، اس سے پہلے 1 دن کا الٹیمیٹم تھا۔ تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور اس کا کس طرح مطلب کہ سد باب ہو سکتا ہے کہ بھی ان چیزوں کو روکا جائے اور انہیں کہا جائے کہ گورننس پر توجہ دیں، آپ کو آخر لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے۔ دوسرا اس سے بھی اہم موضوع جو ہے وہ نائب وزیر اعظم پاکستان جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے اور ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم چین جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی اور اس پہ کشمیر کے معاملے پر، دہشت گردی کے معاملے پر، کانکنی پاکستان میں کانکنی کے جو ریسورسز ہیں ان میں کام کرنے پر، بہت سارے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اور شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں آج وزیر اعظم پاکستان سے بھی ایک چینی کمپنی جو ہے جس کا نام ہے MCC ٹونگسن، ان کے ڈیلیگیشن نے اور ان کے چیئرمین نے ملاقات کی ہے اور وہاں پر بھی یہی سرمایہ کاری بڑھانے کے متعلق بات چیت ہوئی ہے۔ اسی میں ہم ایک اور چیز بھی ڈسکس کریں گے، جو الیکٹرک گاڑیوں کے معاملے میں چین اور امریکہ اور پھر جو یورپ ہے اس کی جو ٹگ آف وار، جو ٹریڈ کی ٹگ آف وار چل پڑی ہے، اس پر بھی ہم ایک دلچسپ سا جو ہے نا وہ مذاکرہ کریں گے۔ اور اس کے بعد جو آخری ہے کہ رفح میں، غزہ کے جو شہر ہے رفح، اس میں پوری دنیا کے، پوری مغرب، پوری عالم اسلام، امریکہ کے روکنے کے باوجود اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ وہاں فلسطینیوں کی نسل کشی جو ہے ایک دفعہ اس شہر میں بھی اب نئے سرے سے شروع ہو گئی ہے، ظلم و ستم کا پہاڑ ہے، وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ ان تینوں چاروں موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت سینئر صحافی جناب سہیب مرغوب صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سہیب مرغوب صاحب بہت شکریہ، آپ کا بھی ویلکم ٹو دا شو۔ سر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جو میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ جی میں پیسکو کے آفس پہ قبضہ کر لوں گا اور جی میں لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ خود کروں گا، یعنی جو ان کے ذمہ کام ہے اس سے ہٹ کے وفاق کے فیصلے وہ کریں گے۔ دیکھیں، جب 18ویں ترمیم آئی تو اس میں پھر بہت سی چیزیں صوبوں کو چلی گئیں اور اس میں ایک کافی حد تک پورشن انرجی کی ڈیولپمنٹ کا بھی تھا، جس کے بعد پنجاب میں بھی بنا اور KPK میں آلریڈی ہائیڈرو ڈیولپمنٹ بورڈ موجود تھا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ انرجی کو جنریٹ کرتا میکسیمم۔ اب انہوں نے 0 پروڈکشن انرجی کا انکریز کیا اپنے پورے 4-5 سال میں، جو KPK پہ ان کو پوری مکمل کنٹرول حاصل 10 سال کہہ لیں آپ جی، مکمل کنٹرول 5 سال، تو کچھ بھی مطلب کوئی کسی قسم کی اپوزیشن نہیں تھی، فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی تھی، اس طرح کے انہوں نے اس پہ کنٹرول کر کے تو انہوں نے کوئی اس میں 1 میگا واٹ کا اضافہ نہیں کیا ہائیڈرو ڈیولپمنٹ بورڈ نے۔ اب دوسرا پرابلم سر یہ ہے کہ اگر آپ پیسکو کا انرجی لاس دیکھیں تو وہ تقریباً 34% ہے۔ نیپرا ہر رپورٹ میں روتا ہے کہ انرجی لاس، انرجی لاس، انرجی لاس۔ 34% سر، آپ زیادہ تھوڑا تو نہیں کہہ رہے؟ ٹیسکو کا زیادہ ہے، ٹیسکو کا سب سے جو میں نے آج چیک کیا ہے، پیسکو سب سے آگے ہے، سب سے مقابل نہیں کوئی دور تک بلکہ بہت دور تک۔ لائن لاسز آپ کھلے لفظوں میں بتا دیں کہ اس میں چوری بھی شامل ہے۔ نہیں، یہ چوری ہی ہے، چوری ہی یہ ہے، ایکچولی چوری ہی ہے۔ لائن لاسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لاس ہو گیا، وہ علیحدہ ہے، وہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس 3-4% وہ اس کے علاوہ ہے، وہ الگ سے گورنمنٹ اس کو اون کرتے، اس کو سارے ادارے اون کرتے ہیں۔ یہ وہ لائن لاسز ہیں جو ایکچولی جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ٹیسکو کا جو لائن لاس ہے وہ ایون بعض مہینوں میں 70% تک گیا ہے جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ اور آپ اگر دیکھیں تو جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے پیریڈ میں 70 ارب روپے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 10 ارب روپے ہر سال دیں گے ٹیسکو کا لائن لاسز پورا کرنے کے لیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی دیں، بھئی بجلی کہاں سے دیں جب آپ پیسے نہیں دے رہے؟ ٹھیک بات۔ اب بھی آپ دیکھیں KPK کہہ رہا ہے کہ ہمیں فلانی چیز کے پیسے دیں، تو جب یہ گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہے تو گورنمنٹ کہاں سے پیسے جنریٹ کرے گی؟ اس کے پاس اپنے کوئی ریسورسز الگ سے تو جنریٹ نہیں ہو رہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ لائن لاسز کو کنٹرول کرے، اور ایون اس میں گورنمنٹ سیکٹر بھی جو KPK کا وہ شامل ہے، وہ بھی مطلب جو ایک ابھی رپورٹ آئی کہ چوریاں کرنے میں، بلنگ سب شامل ہیں، نہ دینے میں، وہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، محمود اور ریاض یہ والے جو ہیں وہ ہر طرح سے چوری چکاری میں شامل ہیں اور مطلب بل کی نان پیمنٹ میں شامل ہیں۔ اب KPK کا پرابلم یہ ہے کہ جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں
وہ جیسا آپ نے کہا کہ ایکچولی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ووٹرز ہیں ان کے مفادات کو نہیں دیکھنا, ہم نے جو ایک آدمی ہے جس کا ایک نمبر ہے, ہم نے اس نمبر کے مفادات کو دیکھنا اور اس کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اب اگر وہ ڈائیورجن ہے اس کی 180 ڈگری پہ, تو وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ عوام کے کوئی ڈیمانڈز ہیں اور وہ آگے گیپ بڑھنا ہے جو سوشل سیکٹر کا ہے. تو شعیب صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ہمارے کشمیری بھائیوں کا مطالبہ تھا اس کے ہمارے والے کشمیریوں نے تو کوئی ظلم و ستم برداشت نہیں کیا, وہ تو ادھر والے کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں جی, یہ تھوڑی سی بات تو نہیں ہے کہ ڈیوائیڈ تو ہوئے ہیں نا, خاندان ایک دوسرے سے ڈیوائیڈ ہوئے, ایک ریاست تھی تو وہ یہ بھی تو چھوٹا سا ظلم تو نہیں, کسی کے ساتھ ہو تو وہ اسے پتہ چلے نا. اچھا دوسری شعیب صاحب جو بات ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ افراتفری پیدا کی جائے, جیسے کہ ان کے لیڈر نے کہا جی جون جولائی میں جی لوگ باہر آ جائیں گے, آپ نے وہ سنی ہوگی نا وہ سٹیٹمنٹ بھی, تو یہ اس طرف لے جانے کی کوشش ہے کہ میں پیسکو کے آفس پہ قبضہ, آپ بل نہیں دیتے تو آپ پیسکو کے آفس پہ قبضہ کر لیں گے. دیکھیے اب جیسے فرض کیجیے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی گاڑی کو جو ٹوکن ٹیکس نہیں دیتا یا جو گاڑی کو رجسٹریشن ٹیکس نہیں دیتا, تو کیا جو گاڑی کا ٹیکس نہ دینے والا ہے وہ قبضہ کر لے جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس پر؟ اگر یہ مطلب فیڈرل گورنمنٹ کے ان اداروں پہ قبضہ کرنا چاہیں گے جن کو یہ پیسے بھی نہیں دے رہے اور پھر کہہ رہا ہے میں اس کے بدلے میں کموڈٹی بھی دو, تو کل کو جو جتنے بھی جو پروونشل ریونیوز ہیں یا آن سورس کے ریونیوز ہیں, جب وہ لوگ دینے کی بجائے لوگ کہیں گے ہم پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ پہ قبضے کریں گے. گورنمنٹ ایکچولی وہ سلسلے پیدا کرنا چاہ رہی ہے, پبلک میں وہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر رہی ہے جس کو پوری دنیا میں صنف کیا جاتا ہے کہ آپ نے فیڈرل کسی بھی گورنمنٹ کو آپ نے جو ٹیکسز ہیں وہ دیں, امبیکیبلی دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم ٹیکس دیں گے بلکہ ڈپارٹمنٹس کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے. تو کل کو میں بھی کہہ سکتا ہوں, مطلب میں مینس کے پی کے کا جو شہری ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں بھی کیوں دوں, جب میرا چیف منسٹر نہیں دے رہا اور قبضے بھی کر رہا ہے, تو سویلینز بھی کہیں گے ہم کیوں دیں, ہم بھی قبضے کر لیں گے. جس کا جہاں پہ بس چلے گا وہ کہے گا نہیں, یہ تو ایکچولی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہوگی, یا یوں کر لیں گے جس کی لاٹھی اس کی ڈپارٹمنٹ. اچھا میں سوال جو ہے ڈائریکٹ جو میں وہ جو کر لیتا ہوں, کیا یہ اصل کام سے جان چھوڑانے کا طریقہ ہے, اور یہ ہے کہ بھی وفاق اور صوبہ ایٹ لاگر ہیڈ نظر آئیں؟ پہلے انہوں نے جو آپ کو پتہ ہے گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ جس طرح کا ان کا ہوا ہے بیانات کا تبادلہ, اور انیشیٹ پھر وزیر اعلیٰ نے ہی کیا تھا, حالانکہ انہوں نے نہیں کیا تھا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھی یہ ڈیفائنس کی طرف کبھی ہم سے کوئی پوچھے نا, کبھی ہم جو ہے جو کام ہمارے ذمے اس سے جان چھڑانے کی کوشش ہے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں اس ریجن میں اور انڈیا میں اور بعض ملکوں میں یہ پبلک کی نفسیات ہے کہ نیگیٹو چیز بڑی جلدی بکتی ہے. آپ اگر اس کو بھی دیکھیں جو لیبز انٹرنیٹ کی آسٹریلیا میں یا ادھر یو کے میں کر رہی ہیں یا اپنا اس میں سیکنڈینیوین کنٹریز میں, وہ کہتی ہیں کہ کسی بھی سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹو چیز ہے وہ پازیٹیو چیز کے مقابلے میں بعض اوقات 100 ٹائمز زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. تو ان کو یہ پتا ہے کہ ہم شاید پاپولر نظر آئیں گے, اور اس بیس پہ جو نیگیٹیوٹی آلریڈی ٹریول کرتی ہے اس میں ان کا کوئی نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اتنے پاپولر ہو گئے, ایکچولی یہ پاپولر نہیں ہو گئے, جو ایک نیگیٹیوٹی ہے جس کو فیس بک یا یہ جو سوشل میڈیا اس کا لوگریدمس کے تحت یہ ایکچولی ان میں ایسی پوٹینشیل ہوتا ہے. اور ہیومن سائیکالوجی بھی جن لوگوں نے ان کو سروے کیا انہوں نے کہا ہیومن سائیکالوجی ہے کہ وہ 93% جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو پسند کرتے, اور صرف 7% ہیں جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے کوئی پازیٹیو چیز. یہ مطلب جو جب انہوں نے اس چیز کو انالائز کیا ڈیٹے کو, تو اس کی بیس پہ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ 93% لوگ جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کو سوشل میڈیا پہ پسند کر رہے ہیں. اب کے پی کے پاس نمبر 1 گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, نمبر 2 ول نہیں ہے, نمبر 3 ان کی پورا پوٹینشیل زور اس چیز پر نہیں ہے کہ وہ صوبے کو ڈیولپ کریں, ان کا پورا زور اس چیز پر ہے کہ وہ ایک آدمی کا بھی نہیں ہے, کیپیسٹی تو ہے ہی نہیں نا کہ بھی ہم کام کریں وہ, کیونکہ جس طرح کا اب وہ یہ جو آج جو بیان ہے جو اسمبلی میں ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہے تو میں غیر ذمہ دار ہوں, تو اس میں مطلب کہ یہ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت نہیں کرنی, یا وفاق کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہم سے لڑائی کرے؟ میرا تو خیال ہے کہ بھی انہیں کہنا چاہیے کہ نہیں صاحب آپ گورنمنٹ چلائیں گے.
آپ کو پبلک نے ووٹ دیا تو آپ سرو کریں اسے. دیکھیں جب گورنر نے کے پی کے میں چارج سنبھالا ان سے کوشچن ہوا کہ آپ کی جو تقریب تھی اس میں تشریف نہیں لائے چیف منسٹر صاحب, تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ آئیں بیٹھیں ہم دونوں مل کے صوبے کے مسائل کا ایک چارٹ بناتے ہیں, اور میں مطلب ہم دونوں گورنر اور چیف منسٹر دونوں صوبے کی بات کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لڑتے ہیں, مطلب آپ کے ڈیمانڈز کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. میں نے 70 سالوں میں کسی اپوزیشن کے گورنر کا, مطلب ایک حریف سیاسی پارٹی ہے نا, اس کے گورنر کا اتنا امیکیبل, اتنا میچور اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا, اور اتنا مفاہمانہ جو صوبے کے مسائل کے حل کی بنیاد بن سکتا ہے. لیکن چونکہ ان کی ول نہیں ہے, وہ اس چیز کے مطابق سائیکی کے مطابق چل رہے ہیں نا, کہ ایک تو ہم نے 93% نیگیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرنا ہے, اور ہم نے ایک آدمی کے مفاد کو دیکھنا ہے جو مطلب قانون سے بالا تر ہو کہ ہم نے اس کے لیے کچھ ریلیف لینا ہے, اور اس کا ہمیں اس کے جو مفادات ہیں اس کے اوپر اگر ہمیں صوبے کے جتنے بھی عوام ہیں ان کو قربان کرنا پڑے, سوشل ڈیولپمنٹ کو قربان کرنا پڑے تو کر دیں. تو وہ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں جی. یہ ذاتی, اور یہ میں اسے سیاست تو نہیں کہوں گا, سیاست تو خدمت کا نام ہے, ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے, یعنی کہ انہوں نے یہ بھی چیز سیٹ کی کہ گورنر کے ساتھ ایٹ لاگر ہیڈز آ گئے, یعنی کہ ان کے ساتھ بھی لڑائی کی کوشش کی, میڈیا میں آیا, بیانات دیے. میں ان کی ایک تصویر دیکھی ہے, حالانکہ دونوں اکٹھے شکار کھیل رہے تھے, تو یہ ذاتی اور گروہی مفادات ہی ہیں نا پھر, کہ بھی ایک ہی جگہ کے رہنے والے, اکٹھے شکار کھیلنے والے, تو ان کو جان بوجھ کر کے بھی میں اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی جو ہے موٹیو ہے اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. جی ہاں, دیکھیں پی ٹی آئی, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ بھی انرجی پروڈکشن کا کوئی کام نہیں کیا. جی دیکھیں پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی ہے جس کی کوئی پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہوئی, جس کی ایڈمنسٹریٹو گرومنگ بھی نہیں ہوئی, اور ان لوگوں نے اپنے پولیٹیکل جو لوگ تھے ان کی گرومنگ کی بھی نہیں, دلچسپی بھی نہیں ہے جی کی بھی نہیں. آپ دیکھیں جب فیڈرل گورنمنٹ ان کو ملی تو انہوں نے سارے نان الیکٹڈ گورنمنٹ پہ لگا دیے. جب پیٹرولیم کا کرائسس آیا تو ندیم بابر صاحب کو جانا پڑا, جب ہیلتھ کا کرائسس آیا تو ہیلتھ کے ایڈوائزر کو جانا پڑا, جب ایک بیان دیا پی آئی اے کے خلاف خوفناک قسم کا, وہ ایک بڑا اسکینڈل آیا تھا, تو یہ سارے لوگ نان الیکٹڈ جانے پڑے. تو انہوں نے نان الیکٹڈ لوگوں کو کیوں لائے؟ کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل لوگ جو الیکٹڈ تھے ان میں کیپیسٹی نہیں تھی. اب انہوں نے جب سلیکشن کی, جو بھی چیف منسٹر ہیں ان کی جب سلیکشن کی, تو سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ کس قسم کی پالیٹکس چاہتے ہیں, اور آیا نا دبنگ چیف منسٹر آ گیا. دبنگ تو سیاست میں ہوتا ہی نہیں ہے, اور خاص طور پہ دبنگی ختم ہو جاتی ہے جب کوئی آدمی, یہ دبنگ نہیں, یہ رنگ باز کہتے ہیں جی اسے. دبنگ تو وہ ہوتا ہے جو کام کر کے دکھاتا ہے, دبنگ تو سیاست میں وہی ہوتا ہے. دبنگ سے منفی کے معنی. اچھا سر, اب اچھی خبروں کی طرف بھی آتے ہیں. ہمارے نائب وزیر اعظم جو ہے وہ چین کے جو ہے کشمیر پر بھی بات ہوئی. جب اسحاق ڈار صاحب کے جو وزٹ ہے اسے شروع کر لیتے ہیں, اور جو سرمایہ کاری کے متعلق بات چیت ہوئی آئی ٹی کے شعبے میں, کانکنی کے شعبے میں, کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو؟ اچھا اگر آپ سر اجازت دیں تو میں ایک جملہ اس میں ایڈ کر دوں کہ آپ 3 ایڈ کریں سر. کہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ جو آدمی جتنی تیزی کے ساتھ بلاسٹ کرے گا نا وہ اتنی تیزی سے فارغ ہوگا. ظاہر ہے, تو یہ فارغ ہونے کی طرف جا رہے ہیں جو میرا اندازہ ہے. اٹس نیچرل پروسیس. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ملبہ شاید کسی اور پر گر جائے, جو کہ کندھا نہیں دینا چاہیے. جی تو اب سر یہ کہ جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی, ان کے وانگ جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ, یہ 5واں راؤنڈ تھا ان کا جو سی پیک کے حوالے سے تھا. تو اس میں سر دیکھیں کہ جو لیٹسٹ معاملات ہیں وہ بھی شامل ہوئے, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی شامل ہے, جس میں پارکس بھی شامل ہیں جی, اپنا منرل پارکس, اور جس میں مطلب پہلی مرتبہ انہوں نے پبلک ٹو پبلک. یہ منرل پارک ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں تو صحیح, یہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے منرل پارک کی, تو یہ کیا اس کے ہوں گے خد و خال کیا ہوں گے؟ دیکھیے ابھی گورنمنٹ نے اس پہ کوئی پیپر تو اناؤنس نہیں کیا, لیکن چائنیز کو اگر ہم دیکھیں تو منرلز میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. جی, جو مجھے مطلب ایون افریقہ میں بھی جو ڈپلومیٹس ٹائپ لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چائنیز جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹروں میں ایون افریقی ملکوں کا بھی سروے کر رہے ہیں, اور بہت سے ملکوں سے جو یورپی ملک ہیں ان کو پسپانا پڑ گیا افریقی ملکوں سے, جیسے فرانس ہے یا آسٹریلیا, ان کے بھی.
تو اب چائنا نے پاکستان میں دیکھیں خوشاب ہمارا ایریا ہے جہاں پرائم منسٹر صاحب نے جب پہلے تھے چیف منسٹر تو اس وقت اعلان کیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں کہ وہاں پہ بڑے منرلز دریافت ہوئے. اچھا میاں والی اگر آپ جی ایس پی جو ہمارے جی ہاں اگر آپ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستان منرل سے بھرا ہوا ہے, اور اس میں صرف بلوچستان ہی نہیں ہے, ہمارا پنجاب بھی, کوئلے کے بھی ہمارے پاس سندھ میں ذخائر ہیں, گیس کے ذخائر ہیں. تو جو اپنا یہ کمپنی آئی تھی ایم سی سی, اس نے اس کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ایکچولی ایک چارٹ پورا بنا کے پیش کیا جو ابھی سامنے تو نہیں آیا, لیکن اس میں بلوچستان میں اور ادھر ادھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے اس کو ڈیولپ کریں گے منرلس کو بھی. یعنی ابھی تک تو ہم سن رہے تھے کہ جو سعودی عرب ہے اور ان سے پہلے آسٹریلین تھے ادارے, وہ بلوچستان میں دلچسپی لے رہے تھے کہ ہم منرلس کو وہاں پہ مائننگ کریں منرلس کی. اب مطلب اس میں چینی کمپنی آئی ہے, چینی کمپنی ہوا میں تو نہیں آتی, اس نے پورا پہلے سروے کیا اور سروے کر کے اس نے یہ دیکھ لیا کہ کہاں کہاں فیزیبل منرلس پائے جاتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیزیبل نہیں ہوتی ہیں, ان کی ایکسٹریکشن میں کاسٹ زیادہ آ جاتی ہے. تو پاکستان میں جو منرلز ہیں ان کی ایکسٹریکشن کاسٹ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے. مثلا ہمارے بیلز ہیں اگر اس کے آئل کے یا گیس کے جو ذخائر ہیں ان کی تلاش کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت سے ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. مطلب اگر ہم نے ایک فرض کیجئے کہ اگر 100 کنویں کھودے ہیں تو اس میں سے فرض کیجئے کہ 15 20 25 کا ایک اچھا ریشو ہے, تو ہمارے اس سے بھی اچھے ریشو نکلی ہے بلوچستان میں. ایون اب اندرون سندھ میں ہمارے پاس ذخائر زیادہ ہیں, یہ کشمور والی سائڈ پہ. تو اب چائنا نے اس میں دلچسپی ظاہر کیا, اور یہ وہ سیکٹر ہے جس میں یورپی ملک ابھی اتنے زیادہ نہیں آ رہے. دیکھیں نا اس میں سی پیک پر بھی بات ہوئی ہے, جو ڈپٹی وزیر اعظم کا جو دورہ ہے اس میں سی پیک پر بھی بات ہوئی ہے, اور دہشت گردی پر بھی جو افغانستان سے ہماری طرف آ رہی ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے چینی ڈپلومیسی میں بڑی خاموش سی ان کی ڈپلومیسی کا ان کی مشورت ہے, تو ضرور کوئی میسج تو انہوں نے بھی دیا ہوگا کسی طرف کہ یہ چیزیں برداشت نہیں کی جائیں گی. آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں چائنا اور رشیا یہ دونوں اس وقت ایون افغانستان کے اندر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ پیچھے دیکھیں جو افغان طالبان ہیں انہوں نے رشیا کے ساتھ کئی مذاکرات کیے ہیں, اور یورپین جو ملک اور ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس بات بڑے پریشان ہیں کہ رشین جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان میں اس وجہ سے ایسو نفوذ لے رہا ہے کہ اس نے ایون مشرق وسطیٰ تک جانا ہے اپنا افغانستان کے راستے سے, اور روڈ اور ریل رنگ جو ہے وہ وہاں پہ بن رہا ہے. تو افغانستان بڑا اہم ملک بننے والا ہے. پھر انہیں ذمہ داری کی ثبوت دینا چاہیے نا, انہیں دہشت گردی کا وہ جو ہے وہ نرسری وہاں پر نہیں پنپنے. چائنا نے اس میں چائنا نے بڑا کہتے ہیں کہ خاموش سخت میسج دیا گیا, کیونکہ اس میں ایک انڈین انفلوئنس تھا جو ہمارے ساتھ افغانیوں کو یوز کرتے. میں یہاں پر ایک بات کاٹ رہا ہوں, انڈین انفلوئنس لازمی ہوگا. میرا دشمن اگر میرے لیے کوئی کاروائی نہیں کرے گا تو میں اسے دشمن کیسے سمجھوں گا, لیکن آخر وہ افغانستان میں وہ سرزمین استعمال تو کر رہا ہے نا, تو استعمال تو کوئی ہونے دے رہا ہے نا. دیکھیں افغانستان میں کوئی نیچرل اب دیکھیں نا کتنے ہمارے دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اس میں افغان نیشنل نکلے. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ افغانستان میں کوئی ایک پورے نیشنل پہ ایک گورنمنٹ کبھی نہیں بنی. وار لارڈز تھے جنہوں نے مختلف علاقوں میں قبضے کیے ہوئے تھے. لیکن سر اس وقت وہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہماری تو جی ایک مضبوط حکومت ہے, تو یا تو وہ کلیم نہ کریں. اچھا وہ ہمیں ساتھ کلیم کے طور پر وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جی آئیں ہم آپ کی مذاکرات کروا دیتے ہیں دہشت گردوں سے. یہ دنیا کی کوئی ریاست میں ہم نے کبھی سنا ہے کہ آپ دہشت گرد رکھ کے کہیں کہ ہم مذاکرات کروا دیتے ہیں؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. جو اب چائنا نے کہا, آپ نے جو اس میں کہا کہ بٹوین دا لائنز تھریٹ ہے جی طالبان کو بھی, میسجنگ ہے کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیں نا ہمارے چینی بھائی جو ہے مارے گئے ہیں ابھی پاکستان میں, تو وہ ظاہر ہے کہ بھی انہیں اس کا تکلیف تو انہیں ہوئی ہوگی. دیکھیں رشیا اور چائنا اس وقت افغان طالبان کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور میں بھی کہ رشیا فیوچر میں اس گورنمنٹ کو ایکسیپٹ بھی کر لے. پوزیشن میں ہیں یا ہو رہے ہیں؟ مطلب ہو رہے ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنل پریشر نہ آئے. ہیں اس پوزیشن میں اس وقت اس کو کنٹرول کرنے کی. چائنا نے جو ابھی بٹوین دا لائنز تھریٹ کیا ہے وہ ایکچولی یہی ہے کہ آپ باز آ جاؤ, ہم بھی پشت پر ہیں, پھر ہم تمہاری ڈیولپمنٹ روک دیں گے, اور رک بھی جائے گی. اگر افغان طالبان باز نہیں آئیں گے تو ان کو یہ پریشر ان دو بڑے ملکوں کی طرف سے پڑے گا, اور ان کی ڈیولپمنٹ متاثر ہو جائے گی. پہلے وہ کرنچ میں ہیں, یورپ میں کے 3 جو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہیں وہ ان کے پہلے خلاف ہیں. اگر وہ ان 2 کو بھی خلاف کر لیں گے تو دنیا میں زندہ کہاں رہیں گے. تو یہ بٹوین دا لائن تھریٹ ہے, اور میرا اندازہ یہ ہے کہ چائنیز اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جوائنٹ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے بعد افغانستان کی طرف سے ٹیررزم میں کچھ کمی آئے گی.
اچھا یہ تو ہو گیا نا ہمارا معاملہ، کبھی چائنا نے سی پیک میں اور اس میں جو ہے کانکنی کے معاملات میں اور آئی ٹی میں بھی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا جو ہے اظہار کیا، اور پھر وزیر اعظم نے فوری طور پر ڈیوٹیز بھی لگائی ہیں منسٹرز کی جو وہاں پر موجود تھے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی لوپ میں لینے کا کہا۔ ایک اور بڑی دلچسپ جنگ چل رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ہمارے کوئی پروگرام کا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ فارمیٹ ایسا ہے جی کہ 60% سر جو 100 اگر کاریں پیدا ہو رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں دنیا میں، تو اس میں سے 60 جو ہیں وہ الیکٹرک کار جو ہے وہ بناتا ہے چائنا۔ اچھا، چائنا جو ہے وہ سبسڈیز بھی دیتا ہے اپنی کمپنیز کو، اور اس کے علاوہ بھی اور 2-3 ایشو ہے جو ہم آگے جا کے کریں گے۔ تو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، یو ایس بھی اور یورپ بھی، یو ایس نے پہلے 27.9% جو ہے وہ ٹیرف لگوایا تھا ان پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، تو اب ٹیرف بڑھنے جا رہا ہے کہ ہم یہ چائنیز کو یہ مارکیٹ جو ہے الیکٹرک کی یہ ہم نہیں دیں گے۔ کیا دیکھتے ہیں، کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے سب سے دورہ کیا جو امریکن ٹریجری سیکریٹری ہیں یلن صاحب، انہوں نے چائنا کا دورہ کیا، 3 پوائنٹس اٹھائے۔ ایک انہوں نے اٹھایا کہ آپ کی جو الیکٹرانک اپنا یہ کاریں ہیں، ان پر جو آپ سبسیڈائز کر کے دے رہے ہیں، اس کو آپ ختم کریں، یہ ڈمپ کریں آپ اپنی کموڈٹی کو ہمارے یہاں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو آپ نے سولر پینلز ہیں، یہ اس پر آپ بہت زیادہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں، ان کو ڈمپنگ بند کریں ورنہ ہم ان کی ڈیوٹی ریز کر دیں گے، اور انہوں نے کر بھی دی۔ سیم پوائنٹس بعد میں جب گئے فرینچ لیڈر تو انہوں نے بھی اٹھایا، پھر جرمن چانسلر اولوف صاحب گئے جب امریکہ تو انہوں نے بھی یہ تینوں پوائنٹ وہاں پہ اٹھائے، یہ تینوں ایک لائن میں جو ہے نا امریکن، اس کے درمیان میں گئے امریکن جو فارن منسٹر ہے اینتھونی بلنکن، انہوں نے بھی وہاں پہ سیم پوائنٹ اٹھائے۔ چائنیز جو پریمیئر تھے، جب میکرون صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد جرمن کے لیڈر کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ امریکہ جو ہے وہ عالمی تجارت کو اپنے سیاسی پس منظر میں مت دیکھے، اور وہ جس کو ڈمپنگ کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی فری ٹریڈ ہے، آپ فری ٹریڈ کو پرمٹ کریں اور اس کو کمپٹیشن میں لائیں۔ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ٹیسلا کی سیکیورٹی کے لیے اور اپنی جو سولر انڈسٹری اس کو بچانے کے لیے چائنیز کو خام خواہ بین کر دے۔ اچھا، ہم اس میں کسی کو ہیرو یا ویلن کے طور پر تو لیں گے ہی نہیں۔ اب آپ کو دلچسپ، میں تھوڑے سے حقائق ناظرین کے لیے، آپ کو تو یقیناً پتا ہوگا کہ جو چائنا ہے وہ ایک تو سبسیڈائز کرتا ہے، پھر انہوں نے ان کا بزنس ماڈل بالکل مختلف ہے۔ 200 کمپنیاں اس وقت کہتے ہیں اندازاً جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلز تیار کر رہی ہیں۔ اچھا، اس میں جو ایک تو سبسڈی کی وجہ سے ریٹ کم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا یہ کہ چائنا وہ واحد ملک ہے جو اپنی بیٹریز بھی خود تیار کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ کیا لیتھیم شاید چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بھی وہ جہاں سے بھی ذخائر ملتے ہیں وہ خود خرید رہے ہیں اور خود تیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لاگت جو ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹیسلا کا ایک ماڈل ہے جو کہ $38,000 کا ہے امریکہ میں بک رہا، تو وہ چائنا جو ہے اس $13,000 میں وہ چائنا کی وہی وہیکل، وہی سیم چیز جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، وہی سیم ماڈل، اور پتہ نہیں کتنی کمپنیاں تیار کر رہی ہیں۔ اچھا، 200 جب کمپٹیشن میں ہو تو پھر اور سستا ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ اس پہ 27.9% اگر لگا بھی دیں جو ہے وہ ٹیرف، تو تب بھی وہ بہت سستا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ صرف یو ایس میں 9.4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں جو آٹو موبائل انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسی لیے جو ٹیسلا کے چیف تھے ایلون مسک صاحب، وہ چائنا کے دورے پر گئے، انہوں نے بھی یہی مسئلہ ان کے ساتھ اٹھایا کہ آپ پلیز بجائے اس کے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ پارٹنرشپ کر لیں، اور انہوں نے چائنا میں اپنی انویسٹمنٹ کا بھی ایک پلان دیا، لیکن چائنا نے کہا کہ ہم تو آلریڈی اس میں ویل سیچوریٹڈ ہیں، ہمارے پاس اپنی انویسٹمنٹ ہے، تو آپ اس کو کمپٹیشن میں آ جائیں انٹرنیشنلی، اور جو فری مارکیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے اس میں آ جائیں۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی ان کو کہا کہ ہم اس طریقے سے سبسڈی نہیں دے رہے۔ پھر انہوں نے امریکنز نے اور جرمنز نے کہا، فرینچ نے، کہ آپ اپنے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھائیں تاکہ وہ یہ چیزیں خرید لیں اور آپ ہمیں نہ بیچیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ آلریڈی، ہماری مارکیٹیں اس طرف جا رہی ہیں، سولر اور جو اپنا یہ الیکٹرانک کارز ہیں اپنا، اس میں ہم آلریڈی بہت زیادہ آگے گئے ہیں، تو آپ اپنے جو فری مارکیٹ کے کانسیپٹ ہیں ان پر عمل کریں، اور ہمیں اس کو ڈمپنگ ڈیوٹی کے اینگل میں سے نہ لیں، اور ہر چیز کو وار کے اینگل سے نہ لیں، آپ اس کو ایک ہر چیز کو جنگ نہ بنا لیا کریں، امیکیبل سپلائی کے طور پر لیں کہ ہم آپ کے لوگ۔ دیکھیں، میں جب امریکہ میں تھا تو لوگوں نے وہاں پہ واچ لینی تھی، کوئی اپنا یہ جو لائٹس ہوتی ہیں وہ لینی تھی، شرٹس لینی تھی، بیگز لینے تھے، ہر جگہ یہ ایک جملہ سننے کو ملا، چائنا سے کنسائنمنٹ نہیں آئی۔ اچھا، وہ ہمارے ساتھ ایک کیرالا کا کمیونسٹ تھا، اس نے کہا کہ جی دے آر ویری فانڈ آف چائنا،
ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم بڑے اینٹی اپنا کمیونزم، کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، ہاں ہم بڑے اینٹی کمیونسٹ ہیں، اور یہ چائنیز پہنتے ہیں، چائنیز کھانے کھاتے ہیں. آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائے تو چائنا ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، شہر کے نام باقاعدہ اس کے ناموں پر ہیں، مارکیٹیں ان کے ناموں پر ہیں. تو چائنیز فوڈ موسٹ پاپولر فوڈ ہے. تو اتنے وہ چائنا کے ان کے پسندیدہ ہیں کہ ایک طرف. تو اب بھی وہی سچویشن ہے. امریکہ جو اپنی کنزیومر آئٹمز ہیں ان کے لیے وہ چائنا کا مرہون منت ہے. اور جو یورپی ملکوں میں ایک کرائسس آیا وہ دو وجہ سے آیا. ایک چائنا کے ٹریڈ بیریئرز انہوں نے لگا دیا، اور دوسرا یوکرین میں جنگ ہو گئی. لیتھیم کا آپ نے ذکر کیا، یوکرین میں بھی لیتھیم اس کے آس پاس بھی بڑا پایا جاتا ہے. تو اس لیے رشیا نے وہاں پہ اٹیک کیا کہ میں لیتھیم پہ قبضہ کر لوں. امریکہ وہاں پہ لڑنا چاہ رہا ہے کہ لیتھیم. اچھا، جن ملکوں میں یہ نیچرل ریسورسز ہیں، ایون جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا، وہاں پہ بھی یہ منرلز ہیں جو ایون معدنی وہ والی معدنیات ہیں جو جدید ترین طیارے بنانے میں کام آتی ہیں، بیٹریز بنانے میں کام آتی ہیں. لیتھیم بڑی بیسک کموڈٹی، وہ اپنا منرل بننے والا فیوچر کا فیوچرسٹک حساب اسی پہ بیس کرنا ہے، کیونکہ سب انڈسٹری میں بیسک یہ چیز ہے کہ انرجی جنریٹ ہو اندر ہی اندر کہیں اس میں. اچھا، ایک آپ کو اور دلچسپ بات بتاؤں. چائنا نے تھوڑا سا بزنس ماڈل جو ہے نا اس جنگ میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے وہ اس کو تھوڑا سا بزنس ماڈل جو ہے وہ چینج بھی کر رہا ہے. جی، چائنا میکسیکو میں پلانٹ لگا رہا ہے، جی، چائنا اسپین میں لگا رہا ہے، اور کوئی ایک دو اور ملکوں میں بھی لگا رہا ہے جو خود وہاں جا کر ہی الیکٹرک وہیکلس کا پلانٹ جو ہیں وہ لگ جائیں. تو پھر کیا کرے گا یورپ اور امریکہ؟ دیکھیں چائنا میں اور وہ ہم نے بات کی نا کہ خاموش جو ان کی ڈپلومیسی ہوتی ہے، تو یہ دنیا کو اسٹیل انڈسٹری سوائے رشیا کے کسی نے نہیں دی. جی بالکل. امریکہ نے کہیں دی. ہمارے بڑے تعلقات ہیں پاکستان میں، کراچی اسٹیل لگی تو وہ امریکہ نے نہیں لگائی. تو کیونکہ اسٹیل انڈسٹری ہے جو کسی ملک کو پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ کے شعبے کو ترقی دے کے، اسی سے پیدا ہوتا ہے. تو چائنا جو ہے نا، ابھی دیکھیں نا لاک ہیڈ نے معاہدہ کیا انڈیا کے ساتھ کہ ہم وہاں پہ کریں گے، لیکن نہیں کیا. ایلون مسک نے جانا تھا انڈیا، دورہ اچانک کینسل کر دیا انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے کہ پتہ نہیں کب جاؤں گا. تو انویسٹمنٹ کے جو پروجیکٹ انڈیا کے ساتھ چل رہے تھے فلاپ ہو گئے. چائنا نے ابھی بھی جو یہ ڈپٹی پی ایم ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے ایک جملہ بڑا قابل ذکر ہے کہ پیپل ٹو پیپل پراسپیرٹی. جی بالکل. کہ یہ نہیں کہ ہم جو ایون قرضے بھی دے رہے ہیں، پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اس سے کوئی جو ایک عام سا جملہ ہے نا کہ اگر زر مبالغہ کے ذخائر بڑھیں گے تو مجھے کیا ملے گا، جی ڈی پی ترقی کرے گی تو ہمارا کیا فائدہ ہے. تو انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ پیپل ٹو پیپل خوشحالی لانے کے لیے ہم عوام میں جو خوشحالی ہے اس کو لانے کے لیے کام کریں گے. ساتھ انہوں نے کہا کہ سی پیک کا جو پراسپیرٹی کا اینگل ہے، ابھی تک تو دیکھیں نا سڑکیں بن رہی تھی، ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، تو اس میں جو ایک اس کا میجر پورشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کے مختلف اسپاٹس پر جو انڈسٹریل چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں وہ لگانے ہیں. ہوٹل انڈسٹری نے پروان چڑھنا ہے، ٹائر کار یہ شو رومز انہوں نے پروان چڑھنا ہے کہ ظاہر ان چیزوں کی ضرورت ہونی جب ٹرانسپورٹ کے ہونا ہے. تو یہ پورشن ابھی مس تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوکل لیول پہ پراسپیرٹی آنی ہے ہم اس کو بھی فوقیت دیں گے. تو یہ بڑا اہم اینگل ہے اس کا. اچھا سہیب صاحب، یہ جو وہ ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پر ہی ہم لیں کہ یہ جو چائنا کا جو ماڈل میں نے کہا نا تھوڑی سی چینج بھی لائے ہیں کہ وہ پلانٹس لے کے آئے، ادھر تو سیچوریشن ہو گئی ہے، 200 کمپنیز الیکٹرک وہیکلز وہاں تیار کر رہی ہیں. تو چائنا میں تو ایک طرح کی مارکیٹ سیچوریٹ ہو رہی ہے. اب انہوں نے باہر نکلنا ہے. چائنا ایک بڑی طاقت ہے، انہوں نے اپنی سرمایہ کاری باہر لے کے جانی. اس طرح جب یہ باہر جائیں گے، پلانٹس لگیں گے، تو یہ امریکہ یا یورپ کیسے کمپیٹ کر سکے گا؟ پھر پرائس کا اتنا فرق آپ کس طرح مینیج کر پائیں گے؟ تھرڈ ورلڈ کے جو کنٹریز ہیں جیسے ہم ہیں یا باقی ممالک ہیں، تو وہ مارکیٹس پھر چائنا کا قبضہ نہیں ہو جائے گا الیکٹرک وہیکل کے حساب؟ یہی خوف ہے. دیکھیے ابھی دوسری جنگ عظیم میں کہ ہم نے دیکھا کہ بلاکس تقسیم ہو گئے، آدھا یورپ جو وہ ایسٹرن یورپ میں تبدیل ہو گیا، ایسٹرن جرمنی بن گیا، پولینڈ کمیونسٹ بلاک میں چلا گیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جرمنی میں 2 لوگوں پہ اٹیک ہوئے جن میں ایک کینڈیڈیٹ ہیں. اب وہاں جیسے سلوواکیا میں چائنا نے اپنا لیڈرشپ نے مذاکرات کے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. اس وقت بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ سلوواکیا میں ہو رہی ہے. یہی بات کر رہا تھا کہ آخر اس کا طور کیسے ہوگا. ہنگری جو ہے، ہنگری میں ہو رہی ہے. اچھا اب فرسٹریشن ڈیولپ ہو گئی اٹلی میں اور فرسٹریشن ڈیولپ ہو گئی یورپ میں. اب یورپ ایک دفعہ پھر جو اندر ڈیموکریٹک ان کے پرنسپلز کے اندر جو امپیریلزم ہے اس میں پھوٹ پڑ گئی. اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مے بی کے جو 6 سے 9 جنوری تک جو جون تک جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ یورپی یونین کے، وہ موسٹ ڈینجرس اور وائلنٹ الیکشن ہوں گے ہسٹری میں. کیونکہ کلیش آف جو کہتے ہیں نا کہ طبقات کی جنگ اندر وہاں پہ کھڑی ہوگی جو چائنا نے وہاں پہ. دیکھیں
امریکہ نے جب پابندی لگائی تو پبلک کے انٹرسٹ کو واچ نہیں کیا. جی. یورپ نے جب پابندی لگائی چائنا کی کموڈیٹیز پہ تو اس نے پبلک کے انٹرسٹ کو واچ نہیں کیا, کموڈیٹیز مہنگی ہو گئی, اوپر سے جب جنگ ہو گئی کہ یوکرین کے ساتھ اور مہنگی ہو گئی. اور ایون لیکن انہوں نے چائنا کو کنٹین بھی تو کرنا ہے نا آخر. نہیں جن ہے نا, وہ کیسے کریں گے, وہ جن تو اس کنٹین نہیں ہو رہا. اس راستے سے چائنا نکل گیا. جی. ابھی آپ دیکھیں نا باہر کا جو راستہ بن رہا ہے اس میں سے جب یہ ترکمانستان, ازبکستان, یہ جو 3-4-5 استان ہے یہ, اور افغانستان, اس کے بعد رشیا اور چائنا, اور ہمارے گوادر کے ذریعے سے سی پورٹ, ڈیپ سی پورٹ, اور اس کے بعد سارا یورپ. تو آدھے یورپ کے اندر اس وقت اتنی شدید فرسٹریشن ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس نے ہمیں کیا دیا ہے. تو ایک ابھی کلیش آف جس کو کہتے ہیں نا ایک بھوک, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یورپ اور امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جن کو بوتل میں بند کیسے کرنا ہے. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے, اور وہ اس کو قابو کیسے کرنا ہے یہ ابھی تک شاید ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اسرائیل قابو نہیں آ رہا, چائنا بھی نہیں آیا. نہیں, اسرائیل تو وہ اور ہے نا, اسرائیل تو وہ بندوق والا ہے, وہ تو رک جاتے ہوتے ہیں, وہ ایک خاص سفر تک رک جاتے ہوتے ہیں. وہ اسرائیل کا بلکہ ہم معاملہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے چیخ و پکار کے باوجود, اور وہ شاید وہ چیخ و پکار جعلی تھی, کبھی ایسے ہی تھا, اور وہ اس نے رفح پر جہاں پر 15 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ پناہ لیے ہوئے تھے, وہاں پر بھی اپنے آپریشن کا, اس نسل کشی کا آغاز کر دیا. اور میں اس میں ایڈ بھی کر دوں کہ جب ادھر سے اشارہ ہوا, امریکہ نے کہا کہ جی ہم آپ کو ہتھیار نہیں دیں گے, ابھی وہ روک دیا, پاز لگا دیا, عارضی جو روکا, تو پتہ چلا جی جناب ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہے وہ جنوری سے اسے بم بارود اور ڈرونز اور وہ بہت سارا ایکوپمنٹ فراہم کر رہا ہے. تو یہ آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر سے بند کر کے ادھر سے اشارہ کر دیا ہے, تو اس طرح کا معاملہ ہے. دیکھیں امریکہ نے $1 ارب کا کل جس میں ٹینکس کے جو ہتھیار تھے ان کی گولہ بارود وہ سپلائی دے دی. اب انہوں نے پبلک کو مارنا ہے, مطلب ظاہر ہے پبلک ہی ہے جی, نہتے لوگ ہیں, کس کو مارنا ہے, پبلک کے لیے دے رہا ہے نا. تو امریکہ نے تو سینکشن کر دیا. اچھا اب آج آرٹیکل لکھا, بڑا ڈیٹیل آرٹیکل ہے, کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب اینڈ کیا ہوگا غزہ کی جنگ کا. اچھا انہوں نے اس کا جنگ کا اینڈ یہ بتایا ہے کہ وہ اینڈ تو وہ میں بلکہ اس میں ایڈ کر دوں, وہ جو وزیر اعظم نیتن یاہو اور اس کا جو وزیر دفاع ہے وہ آپس میں ان کے بھی اختلافات سامنے آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس کوئی مستقبل کا پلان ہی نہیں ہے, اور خام خواہ وہاں گھس گئے ہیں, اور جانی نقصان خود اسرائیل کا شاید ان 78 سالوں میں 75 سالوں میں کبھی اتنا ایسے نہیں ہوا. نہیں, واشنگٹن پوسٹ نے جو لکھا نا اس نے میپنگ کے ذریعے سے جو ان کی وار اسٹریٹجی اس کو ڈسکس کیا آج کے رائٹ اپ میں. اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے پورا کیا ہے, اور وہ اب وہاں پہ روڈز کہاں پہ بننی ہیں, اور اس نے لنک کرنا ہے یہ جو رفح ہے اس کو اسرائیل کے ساتھ, اور بیچ میں 2 ٹکڑوں میں بھی تقسیم کرنے کا 2-3 ٹکڑوں میں کاٹ کے جیسے سیٹلمنٹس وہاں پہ بنائیں گے, وہاں پہ یہودیوں کی بستیاں آباد ہوں گی جیسے اسرائیل کے اندر انہوں نے کاٹ کے دیواریں بنا کے. تو ایکچولی یہ جو غزہ جو اس وقت موسٹ کنجسٹڈ سمجھا جا رہا تھا کہ 140 مربع مائل کے ایریا میں کوئی تقریباً 22 سے 23-24 لاکھ لوگ اس میں تھے, جو اب رفح میں 13 سے 15 لاکھ لوگ ہیں, تو یہ ایک بڑے محدود ایریا میں تھے, تو دنیا کا کنجسٹڈ ترین ایریا اس کو سمجھا جاتا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مزید, چونکہ مزید آدھے ایریا پہ اسرائیل قبضہ کر لے گا, اور خاص طور پر جو ان کی سعودی عرب کے اس کے ساتھ جو ایریا ہے جہاں پہ سے وار شروع ہوئی تھی, جہاں سے انہوں نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا, تو اس ایریا پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی 3-4-5 کلومیٹر, اب 7 کلومیٹر کی تو پٹی ہے, کہیں 7 کلومیٹر چوڑائی ہے, کہیں 10 کلومیٹر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 7 کلومیٹر کے ایریے پہ ہم ایک خوبصورت قسم کا شہر بسائیں گے, مطلب ایریا بسائیں گے. تو اس طرح کی اسٹریٹجیز ہیں. تو یہ ان کا اینڈ یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کوئی انٹرنیشنل حکومت بن جائے, سیکورٹی اسرائیل فراہم کرے گا, یہ بھی باتیں نیتن یاہو نے کی ہیں, لیکن یہ ورکیبل ہے ابھی تک؟ ورکیبل ہے کیونکہ اس میں دیکھیں عوام ایک طرف ہیں, امریکہ کے عوام ایک طرف ہیں, حکومت دوسری طرف ہے. اسرائیل کے اندر جو ہے وہ زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے, لیکن مین پرپس یہ ہے کہ فلسطینیوں کو کتنا دبانا ہے. تو اس پہ اختلاف ہے حکومت میں. وہ قربانیاں تو دے رہے ہیں, مر رہے ہیں, دبنے سے مطلب یہ ہے کہ ایک سال کی طاقت ہے نا, طاقت تو سارا کچھ کر رہی ہے نا. ایک چیز آپ دیکھیں نا, جس پہ میں نے بھی ایک آرٹیکل پڑھا کہ اسرائیل نے جو جنگ لڑی پورے غزہ میں, وہ کہتے ہیں کہ جو جنگ اسے لڑنی چاہیے تھی اس کے بالکل الٹ لڑی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فلسطینی مزاحمت کار جو ہیں نا وہ تو جی ٹنلز میں پناہ لی ہوئی ہے. پہلے انہوں نے کہا جی 700 کلومیٹر کی جو نیچے جو ہے زمین کے زیر زمین جو ٹنلز ہیں وہ موجود ہیں. اب BBC کے شاید مطابق نہیں, یہ اس سے بھی شاید ڈبل ہیں. اچھا,
تو جب پورے غزہ کو راکھ کا، مٹی کا، پتھر کا ڈھیر بنا دیا، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ربل فینومینا ہے، جو اس کی اردو میں شاید صحیح نہ کر سکوں، کہ یہ جو ملبہ ہے، تو یہ تو ان کے کام آیا ہے ٹنل وارفیئر والوں کے. تو انہوں نے وداؤٹ اسٹریٹجی جو ہر چیز کو بلڈوز کیا ہے. تو جیسے وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کبھی وہ ٹینک کے نیچے وہ ایک نوجوان نے جا کے وہ بارودی سرنگ سیدھی ٹینک کے نیچے خود جا کے فٹ کر دی. تو یہ ورکیبل ہے، کہنے کو تو ٹھیک ہے، لیکن 21 لاکھ لوگ ہیں آپ کے صرف ایک ملک کے کہنے سے، جس کا ایک ایک انچ ناجائز ہے، ایک ایک شہری، ایک ایک اس ریاست کا ایک ایک شہری تک ناجائز وہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ ورکیبل ہے دنیا میں اس وقت؟ دیکھیں، اسرائیل دنیا کی واحد ریاست ہے جس کی بنیاد ہی اللیگل ہے جی، اور جس کی بنیاد میں خون شامل ہے. نقبہ میں آپ دیکھیں نا کتنے لوگ شہید ہوئے، اور میرا خیال پرسوں یوم نقبہ بھی منایا جی فلسطین میں. سمندر میں لوگوں نے چھلانگیں لگائیں، اتنا خوریزی ہوئی وہاں پہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ایون اتنی بے رحمی کے ساتھ تو ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا جتنی بے رحمی کے ساتھ نقبہ ہوا. اور ایون یورپ مانتا ہے اس چیز کو کہ وہاں پہ ایک بڑا ڈرسٹک قسم کا قتل اب عام. بھی تقریباً 36,000 لوگ شہید ہو چکے. تو اب دیکھیں نا اسرائیل کیا کر رہا ہے نا، میڈیا کو کیسے مینیج کر رہا ہے. اب اس نے ایون یونائٹڈ نیشن نے ریوائز فگر جاری کر دیا کہ نہیں یہ فگرز تو ہم نے غلط طور پر بتا دیا، تو 36 نہیں ہے 50% ہے. تو وہ چیزوں کو بڑے ہوشیاری کے ساتھ، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ان کے ساتھ ہے، انٹرنیشنل حکومتیں ان کے ساتھ ہیں، اور ایون نیتن یاہو نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی ملک ساتھ نہیں ہوتا تو میں اگر ہتھیار سارے بند کر دیتے تو ہم اپنے ناخنوں سے جنگ لڑیں گے. لیکن آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ناخنوں سے جنگ لڑنے والی بات بھی تو ڈیسپریشن ہی ہے. جی ایک بات جو سامنے آئی ہے کہ یہ جو بائیڈن کا ویتنام ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کے جو طالب علموں نے، اسپیشلی یونیورسٹی کے جو بچوں نے جس طرح جو ریزسٹنس دی ہے اس ظلم کے خلاف، وہ بھی تو ویتنام کے بعد دوسری دفعہ صرف امریکہ میں ہو رہا ہے کہ لوگ باہر نکلے ہیں کسی ظلم کے خلاف. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر نیتن یاہو جس کے پاس پلان نہیں ہے اور جتنی جنگ پرولونگ ہوتی ہے، تو یہ نیتن یاہو کا بھی ویتنام ہے. اسی لیے جی میں دیکھیں سیکنڈ کرتا ہوں کہ اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم نہ ہو. اسی لیے نیتن یاہو چاہتا ہے جب تک یہ دیکھیں اسرائیل کے جو اخبارات ہیں، حریز ہے اور ایسے اخبارات ہیں. نہیں، لیکن امریکہ والے تو کہتے ہیں، امریکہ کے CIA نے بھی کہا ہے، ان کے جو رپورٹس ہیں، جو ان کے جس طرح بھی وہ سپائنگ کرتے ہیں، جو بھی اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت رہا. آپ دیکھیں نا، دوبارہ شمالی غزہ میں فوج لے کے جانا پڑی، وہاں پر پھر سے ریزسٹنس شروع ہو گئی. پھر ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ اس طرح آپ جو ہے یہ ابھی کی تو جو مزاحمت ہے وہ ختم کر دیں گے، اس کے بعد جب فوج موجود ہوگی، اسرائیلی فوج، تو جن کے مرے ہیں وہ بھی مزاحمت کار بنیں گے. تو یہ تو دیر پا حل نہیں. یہی تقریباً اس کے وزیر دفاع نے بھی کہا اسرائیل کے. جی بالکل. دیکھیں کچھ ملک ایسے ہیں جن کی اکانومی اس وقت ترقی کرتی ہے جب دنیا میں جنگ ہو. امریکہ ان ملکوں میں سر فہرست ہے. اگر وہ کسی ملک کو، ایون جب سعودی عرب کو کوئی آج سے 15-20 سال پہلے F-16 دے رہا تھا تو اسرائیل نے بڑی مخالفت کی. اس پہ پھر وہاں کی امریکی حکومت نے کہا کہ اگر ہم نے سعودی عرب کو F-16 نہ دیے تو فلاں ریاست میں 10,000 فلاں میں 20,000 لوگ انامپلائڈ ہو جائیں گے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بھی یہ جو اس وقت جو بات ہم کر رہے ہیں فلسطین کی، اس پہ آپ دیکھیں کہ بھی کیا کامیابی کسی علاقے میں مکمل لے سکا اسرائیل؟ دیکھیں جنگ کبھی کامیابی کا علامت رہے گی، چاہے وہ دوسری جنگ یا عظیم ہو. آپ دیکھیں نا جنگ کے بعد معاہدے ہوتے ہیں. اسرائیل نے چونکہ گروپوں نے جب جنگ وہاں پہ چھیڑی تو اتنی اچانک تھی کہ وہ اسرائیل اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اور اس نے اٹیک کیا. اچھا اس کے بعد جب اسرائیل اپنی پلاننگ کر رہا تھا تو اندر سے دباؤ پڑ گیا کہ آپ جواب دو. تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ یہ نیتن یاہو کا بھی تو ویتنام ہے. جی اب اس نے جب جواب دیا تو وہ مس فائر کر گیا، جیسے گولا کہیں مارا لگا کہیں اور. ان کی جو کیلکولیشن مار رہے ہیں جی، ان کی جو کیلکولیشن تھی وہ ساری غلط ہو گئی، کیونکہ جو بھی مرے وہ سارے سیویلینز تھے. ابھی تک وہ کوئی ایسا فگر نہیں دے سکے کہ اتنے لوگ ہیں جو مزاحمت کاروں کی ہم نے جی کمر توڑ دی، ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا. وہ بیانوں میں ہے نا جیسے. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اب میں اس کو جو ویتنام کی جنگ تھی اس سے زیادہ پبلک کی مزاحمت کو سمجھتا ہوں، کیونکہ پورے یورپ میں مزاحمت ہوئی. جو ویتنام کی جنگ تھی اس میں 2 ایک ایریا میں ہوا، تو امریکہ نے ہر جگہ سے. ابھی آپ دیکھیں کیوبا کو انہوں نے بڑے اچھے ملک میں شامل کر لیا کہ یہ ٹیررزم کے خاتمے میں ہماری مدد کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کو کہاں کہاں پسپائی اختیار کرنا پڑی، کہاں کہاں اس کی فلسفی غلط ثابت ہوئی. تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں اس بات سے پریشان ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے؟
پریشان تو ہیں ہی, وہ الیکشن ہار گئے ہیں. دیکھیں اس وقت جو امریکہ کے جتنے بھی سروے آ رہے ہیں اس میں وہ تقریباً 10% کی لیڈ دکھا رہے ہیں, ایوریج پلس مائنس 3 to 5% کہ ٹرمپ فیوچر کے پریزیڈنٹ ہیں. نہیں وہ بے شک ہوں, لیکن یہ جو پبلک باہر نکلی ہے, اسپیشلی جو ان کی زی جنریشن جس کو کہتے ہیں امریکہ میں, یہ جو نوجوان ہیں, یہ جو یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ ویتنام کے بعد پہلی دفعہ یہ دوبارہ سے ایک چینج آئی ہے, اور اس کی وجہ سے انفیکٹ جو بائیڈن پر جو ہے وہ پریشر ہے, اور جس کی وجہ سے وہ پاز لگانا پڑا, چاہے وہ نمائشی ہو, جیسے میں نے کہا نا وہ پھر اسلحہ انڈیا سے آ رہا تھا, ابھی اس کی وائر نے رپورٹ کی ہے, ان کا بڑی کریڈیبل ایک ویب سائٹ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھی اس پہ امریکہ پہ آخر پریشر تو آیا ہے نا امریکی حکومت؟ جی ہاں بالکل بہت پریشر سارے آیا, لوگوں نے شاید ریزائن بھی کیا, امریکہ نے اس کو ہولڈ بھی کیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اہم لوگ تھے, ایون جو اسرائیل کو جو فارن اس کا ایجنسی کا ایک ہیڈ تھا پینٹاگون میں, اس نے ریزائن کیا, تو کافی سارے لوگوں نے ریزائن بھی کیا, اور ایون بہت سے ان کے جو آفیسرز تھے انہوں نے لکھ کے دیا کہ آپ یہ امداد بند کرو. تو ایک جو نوجوانوں میں سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی وہ یہ تھی, وہ مورالٹی کی تھی کہ ہم نے مورل ویلیوز کو دیکھنا ہے, لیکن جو گورنمنٹ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے مورل ویلیوز کو نہیں دیکھنا, ہم نے بڑے پولیٹیکل فریم ورک میں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایک ملک جو علاقے میں کا تھانے دار ہے وہ ہمارے مفادات کو کس حد تک پورا کر سکتا ہے. اچھا ویسے شعیب صاحب یہ بھی ایک میتھ ہے کہ یہ علاقے کا تھانے دار ہے, امریکہ کو اس کے ذریعے کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں مل سکتی, یہ کانسٹنٹ ہیڈیک ہے اسرائیل ان کے لیے مستقل. ہم نے بڑا سنا تھا, ایک پروپیگنڈا ایک کیمپین شروع ہوئی تھی کہ اسرائیل کی معاشی حالت فلاں فلاں فلاں, سب مانگ کے کھانے والے ملکوں میں سے یہ شامل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیلی جو شہری ہیں وہ بھی تو نیتن یاہو کو اس بات پر مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے کر رہا ہے, کہ بھی اقتدار پر اولانگ ہو. اور پھر جو ابھی ان کے ایک اخبار نے, جو میں نے کل پڑھا ہے, میں نام بھول رہا ہوں اخبار کا, بڑا کریڈیبل اخبار ہے, اس نے رپورٹ کی ہے ایک میٹنگ کا احوال کہ اس میں اسرائیلی آرمی چیف نے بھی مطلب یہ کہ نیتن یاہو کے پلان سے جو اختلاف کیا, اور اس نے کہا یہ ورکیبل نہیں ہے, یہ نہیں چل سکتا ایسے, ہماری افواج خطرے میں پڑ جائیں گی. میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں, شاید میری بات سے کوئی غلط مطلب سمجھا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مطلب نیتن یاہو کی پلاننگ ہے اور جو امریکہ کی سوچ ہے, امریکہ ایک وار مانگر, اس میں جو پینٹاگون میں لوگ بیٹھے ہوئے کچھ وہ وار مانگر لوگ ہیں, ان کو جنگ پسند ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا ہر وقت کہیں نہ کہیں دنیا میں اس وقت امریکہ کے کوئی 85 سے زیادہ ملک ہیں جہاں پہ ان کی باقاعدہ بہت زیادہ اڈے ہیں, باقی تو 93 ملک ہیں, ان میں سے 80% ملکوں میں امریکہ کے باقاعدہ کم و بیش کچھ نہ کچھ حد تک لوگ موجود ہیں. جی جی اڈے موجود ہیں پورے سمندر میں, ہر جگہ ان کے جو اڈے موجود ہیں. اور امریکہ کو کہتے ہیں کہ اس کو یونائٹ رہنے کے لیے کسی سیکیورٹی تھریٹ کی ضرورت ہے, تو کہیں نہ کہیں ایک کولڈ وار کی سچویشن میں رہتا ہے, جس کو چائنا کہہ رہا ہے کہ کولڈ وار ختم کرو ورنہ آپ کا نقصان ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. تو وہ اسرائیل کی جو پسپائی ہے اس کو بھی اس کامیابی, اس طرح کی کامیابی کے طور پہ دیکھنا ہے کہ جنگ تو ہو رہی ہے, کیونکہ ان کا ایک بڑا پس منظر تو جنگ ہے. اگر لاکہیڈ کے طیارے نہیں بکیں گے تو وہاں بہت زیادہ لوگ ان امپلائڈ ہو جائیں گے. تو ان کو یہ چیز چاہیے, مطلب ہمیں اس چیز کو سوچ کے آگے بڑھنا ہوگا. جو بائیڈن نے ایک عرصے تک جو ان کی $10 بلین کی ایڈ اس پہ لگائے رکھا, کیپ نہیں دی انہوں نے, پھر جب ابھی یہ ایک اور فردر سچویشن خراب ہوئی تو پھر انہوں نے جو ابھی یہ ایک بل جس میں $64.5 بلین یوکرین کی اور باقی $10 بلین تو یہ بل پاس ہوا. اب $1 بلین کے توپوں کے جو ہتھیار ہیں وہ انہوں نے سینکشن کر دیے. تو ڈیموکریٹس پہ یہ کہا جاتا رہا کہ انہوں نے کیپ لگایا اس پہ اور یہ اپنا فلسطینیوں سے ملے ہوئے, یہ ان پہ ایلیگیشن لگی. جو بائیڈن صاحب یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ چونکہ گورنمنٹ کی پالیسی کے 180 ڈگری پہ الگ جا رہا ہے, جی بالکل, تو ہم برے طریقے سے ہاریں گے, تو انہوں نے تھوڑا سا یہ 2-4 ہفتہ روک کے یہ تاثر دیا کہ ہم اسرائیل کے خلاف. یہی تو میں سوال سر پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا اسلحہ بارود فراہم کرنے لگ گیا ہے, تو یہ کہیں اشارہ تو نہیں کہ ابھی ہم رکے ہوئے ہیں, آپ بھیجیں, ڈرون بھیجے گئے ہیں, اڈانی کمپنی جو ہے اس کو کانٹریکٹ ملا ہے, ایک نیا کانٹریکٹ بھی ملنے جا رہا ہے, اور اڈانی کمپنی وہی ہے, یہ تو آپ کا فیلڈ ہے, کہ جس کو 2023 میں اس مودی حکومت نے این ڈی ٹی وی فتح کر کے دیا, ان کے مالکان ملک سے بھاگ گئے, اور این ڈی ٹی وی اسی اڈانی گروپ نے خریدا, اور اب وہ مودی کو دیوتا کے طور پر پورٹرے کرتے ہیں. کہتے تھے واحد آزاد میڈیا گروپ رہ گیا ہے جو کہ ریشنل رپورٹنگ کرتا ہے. اس کو کیسے دیکھیں؟ یہ تو بالکل آپ نے ہسٹری کے مطابق فرمایا, اکنامکس کے مطابق کہ انہوں نے اڈانی کو وہاں پہ ایئرپورٹ دیے اور آؤٹ آف دی وے جا کے دیے, اور بہت بڑے کانٹریکٹ اس پر مزید بھی لینا چاہ رہے ہیں.
اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے انڈیا کو کہ جنگ کے بعد بڑے پیمانے پہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے، بہت ان کا نقصان ہو گیا ہے، تو اور بہت زیادہ لوگ وہاں پہ چونکہ انہوں نے فلسطینیوں کے جو پرمٹ تھے وہ بند کر دیے ہیں، تو انڈینز 50,000 انہوں نے سیکشن کیا کہ وہاں چلے جائیں. تو ایک تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنی مین پاور وہاں پہ اتار دیں گے اور پھر ہم وہاں پہ اپنا پرچار کریں گے. وہ تو کہتے تھے ہماری خوشحالی بڑی آ گئی ہے. کچھ نہیں جی، خوشحالی وہ بلکہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں نا وہاں جو انڈین اکانومی میں جو انیکویلٹی پیدا ہو رہی ہے جو اس اکانومی کی وجہ سے، اس پر ضرور بات چیت کریں گے. بہت بہت شکریہ سہیب مرغوب صاحب، آپ سے سیر حاصل جو ہے نا وہ ہم نے جو علم ہے نا وہ حاصل کیا. ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے 3-4 موضوعات پر جو گفتگو کی، امید ہے ہماری جو باتیں ہیں آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنیں گی. آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.